حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایل کسب اطیب، توجہ سے سن لیں، آج یوم مزدور ہے۔ ایل کسب اطیب، آقا بہترین کمائی کون سی ہے؟ سب سے پاکیزہ کمائی اطیب بروزن افعال، اس میں تفضیل، ایل کسب اطیب، سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ فرمایا عمل الرجل بیدہ، وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، ہاتھ سے کمانے والا، اس کی کمائی سب سے پاکیزہ کمائی ہے۔ جو ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما اکل احد منکم طعاما، لوگوں میرے امتیوں سن لو، جو بھی تم کھانا کھاتے ہو، لقمہ کھاتے ہو، جو لقمہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو لقمہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، من عمل یدیہ، جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہو، اللہ کو وہ لقمہ بڑا محبوب ہے۔ تو مزدور بھی اللہ کو محبوب، اور مزدور کی کمائی بھی اللہ کو محبوب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزدور کو اور مزدور کی کمائی کو جو تحفظ دیا ہے، اتنا تحفظ دیا ہے، بلکہ ایک حدیث اور سن لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک نوجوان صحابی وہ بھاگے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ صحت مند، طاقتور، بھاگے جا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کوئی محنت مزدوری کے آلات تھے، گویا کوئی بیلچا، کوئی کسی، کوئی پھوڑا، بھاگے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگا کاش یہ جو اتنا طاقتور نوجوان ہے، یہ مزدوری کے لیے بھاگا جا رہا ہے، کاش اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں بھی ایسے ہی بھاگے، ایسے ہی بھاگ کے جائے اللہ کے راستے میں۔ فرمایا سن لو، ان کان خرج یسعی علی ولدہ صغارا، جو نوجوان یسعی محنت کوشش کرتا ہے، علی ولدہ صغارا، اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے، چھوٹے بچوں کو پالنے کے لیے جو مزدوری کرتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ، جو شخص محنت مزدوری کرتا ہے اور بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ ابوین شیخین کبیرین، اپنے بوڑھے والدین کو پال سکے، ان کی ضروریات کو پورا کر سکے، اپنے والدین کی ضروریات کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میدان جہاد میں دشمن کے سامنے جانے والا اللہ کے راستے میں ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، جو اپنے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، بچوں کی کمائی کے لیے کوشش کرتا ہے، والدین کے لیے۔ اور فرمایا سنو، جو شخص اپنی جان کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو سوال کرنے سے بچائے، یعنی اپنے آپ کو بچائے کہ لوگوں سے سوال کرے، سوال سے بچنے کے لیے، بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن لیں، فرمایا کہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں رسی ہے اور وہ رسی لے کے جاتا ہے، جنگل میں جاتا ہے، مزدوری کے مقام پہ، وہاں سے جا کے لکڑیاں اٹھاتا ہے، اور لکڑیاں اٹھا کے اپنی کمر پہ، اپنی پشت پہ لاد کے لاتا ہے۔ فرمایا جو مزدور لکڑیاں اٹھا کے اپنی کمر پہ لاد کے لاتا ہے، اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگوں سے سوال کرتا پھرتا ہے، اعطوہ او منعوہ، لوگ اسے دیں ان کی مرضی، اسے دھتکار دیں ان کی مرضی۔ فرمایا لوگوں سے سوال کرنے والے سے کہیں بہتر وہ مزدور ہے جو اپنی محنت کشی اور اپنی مزدوری کرتا ہے، اس کے بدلے میں کچھ کماتا ہے، یہ محنت کش سوال کرنے والا سے کہیں بہتر ہے۔ اسلام نے بھیک کی کہیں حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، کہیں اسلام نے بھیک کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی۔ اسلام نے روزگار عطا فرمائے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کسان کارڈ نکال لیا، کہاں سے صحت کارڈ نکال لیے، یہ تو پوری کی پوری قوم کو بھکاری بنایا جا رہا ہے۔
اور اللہ کے نبی کا اسوہ کیا ہے؟ صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حالات تنگ ہیں، بڑی تنگی ہے، حالات کی تنگی ہے، کچھ مدد فرما دیں۔ پتہ اللہ کے نبی نے کیا مدد فرمائی؟ کوئی محنت کش، کوئی کسان کارڈ جاری نہیں فرمایا، فرمایا یہ خود آپ نے دستہ ڈالا، کلہاڑے میں دستہ ڈالا، اور دستہ ڈال کے فرمایا جاؤ جا کے محنت کرو، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور اسے لا کے بیچو۔ پھر وہ صحابی کچھ عرصے کے بعد آئے، بڑے خوشحال تھے، فرمایا تم اللہ کے دربار میں آتے اور اس حال میں آتے کہ تمہارے چہرے پہ داغ ہوتا، پتہ چلتا کہ بھکاری ہے، پتہ چلتا کہ مانگنے والا ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کما کے خرچ کرتے ہو۔ تو اسلام نے محنت کش اور مزدوری کا تحفظ کیا ہے اور مزدوری کو عزت دی ہے۔